حفصہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا اور اس کے بے قصور ہونے کے باوجود اس کے اوپر الزام لگایا، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو چکی تھی۔ اور جان بوجھ کر ولی نے اس کے ساتھ مناہل کے ساتھ شادی کی، اور حماد کو بھی اس نے ساری کی حقیقت کا بتا دیا، لیکن سب کچھ شادی ہونے کے بعد بتایا تاکہ ان دونوں کی زندگی برباد ہو جائے۔ اگر وہ سب کچھ شادی سے پہلے ہی بتا دیتا تو شادی سے پہلے تو بات ختم ہو جاتی، تو اتنا مسئلے والی بات نہ ہوتی، لیکن انہوں نے شادی کے بعد یہ سب کچھ کیا تاکہ وہ بھی ان کی بیٹیوں کی زندگی اس طرح برباد کر سکیں جس طرح انہوں نے فراست صاحب نے، یعنی کہ ان بچیوں کے والد صاحب نے ان کی بہن کی زندگی برباد کی تھی۔ اور مناہل تو بالکل جو ہے نا گھر آ چکی ہوتی ہے، مناہل بھی گھر آ چکی ہوتی ہے اس سے ناراض ہو کر، اور جو ہے نا اس کی ماں رو رہی ہوتی ہے بیٹھ کر، اور کہتی ہے کہ اس نے ہماری بیٹیوں کی زندگی خراب کی ہے، برباد کی ہے، اور جو ہے نا بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ اس کا بیٹا یعنی کہ مناہل کا بھائی تو آپس میں لگا ہوتا ہے، فون پر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے اس کو پتہ چلتا ہے ماں رو رہی ہے تو فوراً جو ہے نا آ جاتا ہے اس کے پاس، اور فراست صاحب بھی بہت دکھی بھرے اس میں مزاج میں رام کے ساتھ رام سے چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ماں کے پاس آتے ہیں تو بیٹے کو کہتے ہیں کہ اس کو پانی پلاؤ، تمہیں نظر نہیں آ رہا، بیچارے اتنے دکھ میں پریشان میں، فراست صاحب بہت زیادہ دکھ میں ہوتے ہیں، اور ماں کہتی ہے کہ دیکھو اتنا برا ہوا میری بیٹیوں کے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے نا اس طرح کیا ہے، اور آپ بات کریں ان کے ساتھ سب کچھ صحیح کر دیں، اور دیکھو گھر آ کر بیٹھ گئی شادی کے بعد، یہ کتنی غلط بات ہے۔ اس کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ فراست صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اتنے میں وہ ایمان آ جاتی ہے، اور ایمان جو ہے نا آ کر کے رو بھی رہی ہوتی ہے، ساتھ کہتی ہے کہ میں اب کبھی بھی نہیں ادھر جاؤں گی، آپ کا کیا خیال ہے، آپ چاہ رہی ہیں کہ میں ادھر جاؤں؟ اتنے طریقے سے جلالت کے ساتھ اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی، اور وہ کیا مجھے طلاق دے گا؟ اس کی اتنی ہمت اور اوقات نہیں ہے کہ مجھے طلاق دے، میں خود اس سے خلا لوں گی، اور آپ جو ہے نا خلا کے پیپر اس تک پہنچا دیں، میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے بھی کوئی جو ہے نا میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی اس کے ساتھ رہنے کی۔ اور اس طریقے سے وہ بول رہی ہوتی ہے، اور مزید وہ کہتی ہے کہ مناہل کو آپ لوگ ادھر چھوڑا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ اس کو وہیں پر چھوڑ کر آ جائیں، آپ کو اس کو لانا چاہیے تھا اپنے ساتھ، کہ اس کے ساتھ بھی نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، میری بہن بہت زیادہ دکھی ہے۔ اور فراست صاحب اتنے میں کہتے ہیں کہ سب کچھ ولی نے کیا ہے، تو مجھے کیا لگتا ہے کہ حماد کو یہ سب باتیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ سب باتیں حماد کے ولی نے بتائی ہیں، اور جو ہے نا اس کو پہلے سے پتہ چل چکا تھا کہ جو میں نے اور تم نے مل کر پلان بنا کر حفصہ کے ساتھ کیا ہے، دراصل حفصہ ساری باتیں اس کو مرنے سے پہلے بتا کر گئی ہے، اور اسے سب پتہ تھا، اور اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، اور یہ سب کچھ اس نے شادی کے بعد ہی حماد کو بتایا تاکہ جو ہے نا اس طریقے سے تم لوگوں کی زندگی برباد کر سکے۔ اور فراست صاحب کو بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آج آخر مکافات عمل کا دن ہوتا ہے، جیسا اس نے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، آج اسی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہ بات محلے میں سب کو پتہ چل گئی تو میری کیا عزت رہ جائے گی، میں روشن سے بنائی ہوئی عزت میری پانی میں مل جائے گی، اور یہ میرے ساتھ تو بہت زیادہ برا ہو جائے گا، اور اس طریقے سے وہ بول رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حماد کی ماں ایک دم آتی ہے اور کچھ نہ کچھ اس کو بات کر رہی ہوتی ہے۔ حماد کہتے ہیں امی پلیز آپ مجھے اب کچھ نہیں بولیں گی، مجھے بالکل افسوس نہیں ہے اس کے جانے کا، اچھا ہو گیا کہ ولی نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا تھا، ٹائم پر مجھے سب کچھ پتہ چل گیا، مجھے اپنی بیوی کی اوقات پتہ چل گئی کہ وہ کس قسم کی عورت ہے، اگر مجھے نہ پتہ چلتا تو میں ساری زندگی ایک مکار دھوکے باز عورت کے ساتھ زندگی گزارتا، مجھے یہ بات بالکل گوارا نہیں ہے، اور اچھا ہوا کہ میری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی، کہ ایسی عورت میری زندگی سے آنے سے پہلے ہی نکل گئی۔ اور اس کی ماں کہتی ہے دیکھو مجھے بہت افسوس ہے، کہتا ہے کہ لیکن یہ افسوس جو ہے نا حفصہ کے دکھ سے زیادہ نہیں ہے، اچھا ہوا کہ مجھے اس نے سب کچھ سچ بتا دیا حفصہ کے بارے میں، کہ حفصہ بے قصور تھی، اور اس طریقے سے سب کے سامنے ساری سچائی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ مناہل بیڈ پر بیٹھی رو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس کے پاس ولی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم زیادہ ڈرامہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اگر تم اپنے باپ کے ساتھ نہیں گئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے ادھر ڈرامہ کرو گے، میں تمہاری بات مان جاؤں گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور جو ہے نا جو تم نے کیا ہے اس کا ازالہ تو بالکل برا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی تم نے بہت برا کیا ہے میری بہن کے ساتھ۔ اس پر اسے جواب دیتی ہے کہ دیکھو بس جو بھی ہے میرے باپ نے کیا تو اس کا خمیازہ مجھے تو بھگتنا ہی پڑے گا، اور جو ہے اس نے حفصہ کے ساتھ برا کیا، بے شک میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میری غلطی یہ ہے کہ میں نے آنکھیں بند کیوں رکھی، مجھے اس ٹائم آ کر سب کچھ نظر کیوں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اور جو ہے نا سزا تو مجھے کاٹنی ہے اور میں سزا کاٹ لوں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ارے تم یہ مت سمجھنا کہ بہت چھوٹی سزا ہے، بہت طویل سزا ہوگی، وہ کہتی ہے میں تیار ہوں سب کچھ سزا کاٹنے کے لیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ
فدا بہت زیادہ جو ہے دکھ میں ہوتا ہے اور اکیلا بیچارہ گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، ان کے صنم بھی اس کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے، اس کے دل میں فراست نے جو غلط فہمیاں پیدا کی ہیں وہ آج تک دور نہ ہو سکی، اور جو ہے نا وہ غلط ہی سوچ رہا ہے، اور صنم حالانکہ بالکل صحیح لڑکی ہے لیکن اس کی غلط سوچ نہیں کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر جا چکی ہے، اور وہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور کچن میں آتا